الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا من دونه أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله
الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب رحمه الله قال حدثنا عباد بن زيد رحمه الله عن أيوب رحمه الله عن أبي قلابة رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال قدم أناس من أهل الأرض فاجتمعوا المدينة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وأن يشرعوا من أبوابها وألبابها فانطلقوا فلما صحوا قدموا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستروا النعم فجاء الخطر في أول النهار فقعس في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسكرت أعينهم وألقوا في الحضر يستسقون فلا يصبرون. احادیث مبارکہ ایک کثیر ذخیرہ موجود ہے. بعض احادیث مبارکہ ابتدائی اسلام میں کا حکم تھا، بعض میں وہ حکم منسوخ ہو گیا. قرآن مجید میں بھی اس ناسخ اور منسوخ کا ذکر کیا گیا. ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها. جب ہم ایک حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر حکم لے آتے ہیں یا اس جیسا لے آتے ہیں. تو دین محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے یہ چیز بھی معلوم ہونی ضروری ہے کہ ناسخ حکم ہے یا منسوخ ہے. پہلے حکم تھا اب نہیں رہا. اس لیے ایک واقعہ ذکر آتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ قبیلہ قرینہ کے آئے یا ہو کر کے آئے. یہ شک ہے کہ دونوں قبیلوں میں سے کسی ایک قبیلے سے لوگ آئے. یہ احتیاط ہوتی ہے راوی کی. فاجتمعوا المدینہ، مدینہ میں جب آئے وہ آپ علیہ السلام کی کو جو ہے بیماری ہو گئی تھی. بیماری میں یہ تھا کہ پیٹ کے اندر پھول کے رنگ زرد ہو گئے. آپ علیہ السلام نے انہیں اونٹنیاں جو تھی زکوٰۃ کی اونٹنیاں ہوتی ہیں فرمایا تم ان کا دودھ پیو اور اس میں کچھ
پیشاب اس کا ملا وَأَن يَشْرَبُوا بِأَبْوَالِهَا وَأَلْوَانِهَا۔ یہ چلے گئے مدینہ کی آبادی سے باہر۔ فَلَمَّا صَحُّوا، جب یہ صحت مند ہو گئے، تندرست ہو گئے، انہوں نے قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کا جو چرواہا تھا، یعنی اونٹنی میں چرانے والے تھے، ان کو انہوں نے شہید کر ڈالا، مار ڈالا۔ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، اور جو اونٹنیاں تھیں، لیبر تھا، اونٹ کہتے ہیں اونٹنیاں، تو سب آن کر لے گئے، بگا کر لے گئے۔ فَجَاءَ الْخَبَرُ، آپ علیہ السلام کو دن کے اول حصہ میں خبر آئی کہ انہوں نے ایسا کیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کے پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھیجا، جاؤ انہوں پکڑ کے لاؤ۔ اور دن کے آخری حصہ تک جو تھا وہ ان کو پکڑ کے لے گئے۔ جب انہیں لایا گیا، انہوں نے اس چرواہے کو شہید تو کر ڈالا، لیکن شہید بھی بڑے عجیب انداز سے کیا کہ اس کی آنکھوں میں جو تھی وہ لمبی سی سلائیاں ہوتی تھی، وہ آنکھوں میں لگنا جی، اور یہ ایسے اذیت انداز سے انہوں نے اس کو مار ڈالا۔ وہ صحابی رسول تھے، چرواہے تھے، شہید ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کو طرح کرتے، جب آپ کو پتہ لگا اب دین محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل دین ہے، انہوں نے جرم کیا، بہت بڑا جرم کیا، اگر جرم پر کسی کو معافی دے دی جائے تو باقی جو مجرم لوگ ہوں گے جن کے مزاج میں ایسی بات ہے تو وہ تو اور پھر کریں، وہ بھی کہنا جرم پر آمادہ ہو جائے گا، مجھے روکنے والا ہوں۔ آپ علیہ السلام رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، اب رحمت للعالمین ہے، اور آپ علیہ السلام کو حکم کیا دے رہے ہیں؟ جیسے ہمارے یہاں پر ہوتا ہے کسی قاتل کو معاف کر دیا، عدالت نے معاف کر دیا، صدر نے معاف کر دیا، وزیر اعظم نے معاف کر دیا، خدا کر دیا، حالانکہ وہ برا صاحب آتا ہے، برا صاحب معاف کر دے تو کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن قرآن مجید نے عادلانہ نظام کے لیے ذکر کیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یا اولي الالباب ہے، عقل والوں سے لعلکم تتقون، شاید متقی بن جاؤ۔ آپ علیہ السلام جب وہ صحابہ کو پکڑ کر آئے تو انہوں نے ایسا کیا تھا، اس چرواہے کا ایک ہاتھ کاٹا، سوئیاں سلائیاں بھی پھیری، اور ان کا پاؤں بھی کاٹا تھا، اللہ تعالیٰ ایسے کر کے تذیت نہ ہو۔ آپ نے حکم دیا، فرمایا ان کے ساتھ بھی ایسے ہی کرو کے ساتھ میں ایسے نہیں، امن زمین میں حدود اللہ کو قائم کرنا یہ ضروری ہے، اور یہ تو نہ تو انسانیت کے خلاف ہے، یعنی مجرم کو چھوڑ دینا انسانیت کے خلاف، یہ کوئی چھوڑ دینا اچھی بات نہیں ہے، یا مجرم کو سزا دینا انسانیت کے خلاف نہیں، بالکل اس کو سزا دینی چاہیے اور سزا ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ بھی اس طرح ہی کرو، ایک ہاتھ کاٹو تو ایک پاؤں کاٹو، ان کی آنکھوں میں جو ہے سلائیاں پھر جائے، پھر انہیں کھلے میدان میں چھوڑ دیا گیا، وہاں پر ہی مر گئے۔ پھر اس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں بن سکتی، نہ کرے جرم کرے جائے۔ اور یہ اس کی روایات، اس روایت مبارکہ سے بہت سے مسائل ظاہر آتے ہیں۔ مسائل میں یہ بھی ہے کہ پیشاب تھا، خون تھا، ملایا، تو محدثین کرام رحمہ اللہ، فقہاء کرام رحمہ اللہ کے ہاں ان الفاظ کا پھر اختلاف ہوتا ہے کہ حرام چیز جو ہے وہ دوائی کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی ہے، تو یہ ان کے لیے کہتے ہیں امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، حرام چیز دوائی کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی، یہ حکم ان کے لیے تھا، منسوخ ہو چکا، اس پر ان کی دلیل کیا؟ دلیل جاتا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم یجعل، اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی حرام چیز میں شفا نہیں رکھی۔ اب
دوائی ہو دوا کے طور پر اگر کوئی کہہ دے کہ یہ آپ حرام چیز کھا رہا ہے تو آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی، لہذا کوئی بھی چیز آئندہ جائے، کوئی نشہ آور چیز ہوتی ہے وہ دوا کے طور پر ڈال دے تو وہ اس کو حلال نہیں، وہ تو نشاطہ ہے اس کے، تو پھر اس پر جو ہے محدثین کرام فقہاء کرام رحمۃ اللہ کے ہاں ان احادیث مبارکہ کے سمجھنے میں، ناسخ اور منسوخ کے سمجھنے میں، دیگر روایات کو سمجھنے میں تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے۔ اب ان کا اختلاف تو جائز ہے، جس نے بھی باقی حدیث پڑھی نہیں وہ کہ میں نے تو اس کے اوپر پڑھنا عمل کرنا ہے تو پھر دیگر احادیث مبارکہ پر عمل چھوڑ دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صحیح سمجھ رکھے اور اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة قبل الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم.